اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، جہاں رہیں آباد رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج اپنے پروگرام میں جو ہم نقطہ زیر غور لانے والے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کا رزق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ کوشش جب رزق لکھ دیا گیا تو کوشش کی شرط کیوں؟ یعنی رزق لکھا اللہ پاک نے ضرور ہے، مگر محنت کرنا اس رزق تک پہنچنے کی شرط۔ جس طرح بیج زمین میں ہے مگر اگانے کے لیے پانی اور دھوپ لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو تمہیں رزق بھی اللہ پاک ایسے ہی دیں گے جس طرح وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ پرندے جو ہے اگر گھونسلے میں بیٹھے رہتے اور پرواز نہ کرتے تو انہیں اپنا لکھا ہوا رزق کیسے ملتا؟ پھر اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ رزق جب لکھا ہوا ہے تو وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ کون سا رزق ہے جس کو ہم نے کوشش سے پانا ہے، اور وہ کون سا رزق ہے جو ہمارا لکھا ہوا ہے، جو ہمیں ہر صورت مل کر رہتا ہے؟ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم رزق کے لیے کوشش نہ کریں تو جو ہمارا لکھا ہوا رزق ہے وہ ہم تک خود بخود پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اور اگر نہیں پہنچے گا تو وہ لکھا ہوا رزق ہماری کوشش نہ کرنے کے سبب اس کی کیا شکل بن جاتی ہے کہ آیا وہ مٹا دیا جاتا ہے یا اس کو کسی اور کو دے دیا جاتا ہے؟ اگر کسی اور کو دے دیا جاتا ہے تو کیا اس کی محنت کے سبب دے دیا جاتا ہے؟ اسی سے ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم محنت سے اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ کہ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں؟ سوال پھر وہیں ٹھہر جاتا ہے کہ رزق لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو اس میں تبدیلی کن معنوں میں پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، ان سوالوں کے جواب ہم ایک ایک کر کے معلوم کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اگر فرمایا ہے تو حق اور سچ ہے کہ لوح محفوظ میں ہماری جو رزق روزی ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ ناممکن ہے۔ رزق علماء کرام فرماتے ہیں کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو رزق کے مقدر میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے علم میں پہلے سے طے ہے۔ یہ کبھی نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے معلوم ہے کہ بندہ کیا کمائے گا، کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کب کمائے گا۔ اور ایک رزق وہ ہے جو اللہ نے سبب اور محنت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ یعنی اگر بندہ محنت کرے گا، نیت نیک رکھے گا، صدقہ دے گا یا کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں اس کا رزق بڑھا دیں گے۔ اور یہ بڑھانا اس کی مقدار میں بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کے طے شدہ رزق میں اللہ پاک اتنی برکت، اتنی وسعت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے رزق سے اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس اس میں اتنی وسعت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رزق سے بچا بھی لیتا ہے۔ زیادہ محنت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے لکھے ہوئے رزق سے آگے نکل جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی لکھے ہوئے رزق میں اتنی وسعت ڈال دیتا ہے کہ اس کے تمام کام اسی میں جو ہے وہ طے شدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ یہ جو بڑھنا ہے وہ مقدار میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو بڑھنا ہے وہ برکت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ پہلے سے اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کون محنت کرے گا، کون سستی کرے گا، کون نیکی کرے گا، اور کون برائی کرے گا۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رزق لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پورا راستہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بندہ کس راستے سے اسے حاصل کرے گا یا اسے کھو دے گا۔ یعنی اگر کوئی سستی کرے تو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا کہ یہ سستی کرے گا اور اپنا حصہ جو ہے رزق کا اس کو کھو دے گا۔ اب پہلا سوال اس رزق کے جو کھو دینے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا وہ رزق پھر ختم ہو جاتا ہے؟
یا منتقل ہو جاتا ہے، نیا پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم نے اسے اچھی طریقے سے جان لیا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کو دگنا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جو رزق ہے وہ شرائط کے ساتھ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون ان شرائط کو پورا کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے امتحان میں جب 2 طلبہ ہوتے ہیں اور وہ نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر پہلے نے اچھی زیادہ محنت نہیں کی تو اس کا جو درجہ ہے وہ پہلا درجہ جو دوسرا محنت کر رہا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ امتحان کے قانون میں یہ بات پہلے سے طے ہوتی ہے کہ کوئی نیا نمبر نہیں بنتا، بس منتقل ہو جاتا ہے۔ رزق کی تبدیلی اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ محفوظ ہے، اور اس میں تبدیلی کی جو شرط ہے اور اس کی جو شکل ہے وہ بھی اب ہمیں سمجھ آنے لگی ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو تبدیلی ہے وہ صرف فرشتوں کی تحریر میں کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے علم میں نہ تو کوئی چیز دگنی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز میں کمی ہوتی ہے۔ لوح محفوظ میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔ اس پوری کہانی سے بس ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ رزق کی اصل مقدار اللہ کے علم میں پہلے سے طے ہے، مگر اس میں برکت، وسعت اور جو اس میں تبدیلی آتی ہے وہ صرف ہماری محنت اور نیک نیتی سے آتی ہے، اور وہ برکت کی صورت میں ہوتی ہے، اور اگر ہم سستی کریں گے تو اپنا رزق ضائع کر دیں گے۔ اب ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنا رزق اللہ سے لینا ہے تو ہمیں محنت کرنا پڑے گی، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا اور شکر گزاری کرنی ہوگی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا رزق حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے رزق میں برکت دینا، اور ہمیشہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لینا۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بس اللہ حافظ۔